بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی انسان کی کسی مخلوق کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کے گناہ کرنے کے باوجود بھی اور اس کے سرکشی، بغاوت، مخالفت کرنے کے باوجود بھی اس کی ایک دعا پر، اس کی ایک مانگ پر اپنی رحمت کے دریا بہانے کے لیے تیار ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر حد سے زیادہ گزر کر سرکشی میں مبتلا کر لیا، اپنے آپ جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم کا شکار بنا لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کر کے اپنے دل پر سیاہ نقطہ لگوا لیا، اور جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، سبقت کیے ہوئے ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس کی رحمت سے تو ناہنجار لوگ، کافر لوگ، منکر لوگ ہی مایوس اور نا امید ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والا اللہ رب العزت کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے، اس کی روح سے کبھی نا امید، مایوس نہیں ہو سکتا، چاہے اس نے آپ کو گناہوں کے سمندر میں ڈبو لیا ہو۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے، زندگی کو صحیح رخ پر لے جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، اس صراط مستقیم پر آ جائے جس صراط والوں پر، جس راستے والوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر انعام، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا۔ کن لوگوں پر انعام ہوا؟ نبیوں پر ہوا، رسولوں پر ہوا، شہیدوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، نیک لوگوں پر ہوا۔ اگر کوئی شخص ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اپنے دل کے اندر جذبہ، تڑپ، فکر، امنگ رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا، بلکہ مجھ سے مانگنا، توبہ کرنا میرے حضور آ کر، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خود فرماتے ہیں اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو۔ توبہ کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ احادیث، یہ قرآن پاک کی آیت، یہ اللہ رب العزت کا ارشاد، یہ رسول اللہ کا پیغام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اب تک گناہوں کی دلدل میں گزارا ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کی ہے، اور اللہ رب العزت کے فرمودات پر عمل نہیں کیا ہے، تو اب بھی وقت ہے، اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، اللہ کو اپنا لو،
اللہ سے توبہ کر لو، اس سے مانگ لو، اس کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے ہیں، جو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی ہے، ان سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے مانگے اور اللہ سے عہد کرے اب وہ گناہ نہیں ہوں گے، اب وہ سرکشیاں نہیں ہوں گی، اب وہ بغاوتیں نہیں ہوں گی، اب وہ سازشیں نہیں ہوں گی۔ اب اے اللہ تیری رضا پر ہم عمل کریں گے، تیرے احکامات پر عمل کریں گے، تیرے فرمودات پر عمل کریں گے۔ جب بندہ ایسی توبہ کر لے گا، اسی توبہ کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں لا ذنب لہ، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کی توبہ میں شدت ہوگی، اگر اس کی توبہ کے اندر تڑپ ہوگی، فکر ہوگی، احساس ہوگا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دوں گا۔